की खातिर जिंदा है, ये मुल्क की खातिर जिंदा है, मेरे देश के वकला जिंदा है, इमरान 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 के वकला जिंदा है, मेरे देश के वकला जिंदा है, मेरे देश के वकला जिंदा है, ये आइन की खातिर जिंदा है, ये मुल्क की खातिर जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, ये लाठी खाके जिंदा है, मेरे देश के वकला जिंदा है, मेरे देश के वकला जिंदा है, ये मुल्क की खातिर जिंदा है, ये मुल्क की खातिर जिंदा है, मेरे देश के वकला जिंदा है, इमरान 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 के वकला जिंदा है, मेरे देश के वकला जिंदा है, मेरे देश के वकला जिंदा है। कौन लायर काला कोट जिसको कहता है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ताकत है, वो कारकुनान आज ज़मान पार्क में जो खान साहब अफ्तारी कर रहे हैं, उस हाल में अफ्तारी के बाद कारकुनान जो लायर इधर मौजूद है। अभी कुछ लम्हों के बाद खान साहब यहाँ पे तशरीफ़ ला रहा है, इन लोगों के साथ गुफ्तगू भी करेगा, इन लोगों को खिताब भी कर रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा दे कितना खूबसूरत तरीके से ये लोग इधर मौजूद है, ख़वातीन भी, मर्द हजरात भी, काफ़ी सारा लोग इधर मौजूद है, कितनी खूबसूरत अंदाज से ये बेटा मौजूद है। और खान साहब का साथ खान साहब अभी तशरीफ़ ला रहे हैं, खान साहब इन लोगों के साथ गुफ्तगू भी कर रहे हैं, खान साहब खिताब भी कर रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूँ कि तकरीबन 2000 लायर इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद है और ख़ान साहब का दीदार के लिए बेचैन है। तो आइए हमारे साथ रहे, कुछ लम्हों के बाद खान साहब आ रहे हैं, खान साहब इन लोगों के साथ गुफ्तगू भी कर रहे हैं। मैं सबसे पहले ILF को मुबारक देता हूँ। जिस तरह आपने सुप्रीम कोर्ट और उसके अलावा भी जो प्रोटेस्ट हुई रूल ऑफ लॉ के लिए, जिस तरह आपने उसके लिए शिरकत की, तो मैं आपको मुबारक देता हूं, क्योंकि आप एक मूवमेंट का हिस्सा हो। और ये समझने वाली बात है कि ये पाकिस्तान की वो मूवमेंट है कि अगर ये हम शुरू में इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ आ जाता, जब पाकिस्तान बना था, तो ये भी मुल्क आज कोई मलेशिया, सिंगापुर की तरह का खुशहाल मुल्क होता। जब ये शदाब ने बात की कि सिर्फ एक वजह के पाकिस्तान ऊपर नहीं आ सका अब तक, क्योंकि अल्लाह ने जो ये जमीन है हर किस्म की नेमतें बख्शी हैं इस पर। मैं जो 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहा, मुझे तब अंदाजा होना शुरू हुआ कि अल्लाह ने इस मुल्क में कितनी नेमतें बख्शी। उससे पहले मुझे भी नहीं अंदाजा था कि यहां किसी चीज की अल्लाह ने कभी नहीं छोड़ी। लेकिन जब एक मुल्क पे इंसाफ नहीं होता, तो वो हजरत अली का कौल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन ना इंसाफी और जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। जो मुल्क खुशहाल है दुनिया में, जो भी आप दुनिया में जाके देख लें, जिधर खुशहाली है वहां रूल ऑफ लॉ है। मैं ये लोगों को बार बार एक मिसाल देता हूं कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर डेनमार्क नंबर 1 है और पाकिस्तान 129 पे 140 मुल्कों में से। डेनमार्क की औसत आमदनी पर कैपिटा इनकम $68,600 है, पाकिस्तान की $1,600 है। और अगर डेनमार्क के मसाइल और पाकिस्तान के वसाइल देखे तो कोई मुकाबला ही नहीं है। यहां हर कुछ है, 12 तो मौसम है पाकिस्तान में, और उसके अलावा जो जरखेज तरीन जमीन है। यानी हमने क्यों नहीं आज पाकिस्तान की 1 करोड़ लोग बाहर नौकरियां कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या वजह कि पाकिस्तान में हमारा बेस्ट टैलेंट नहीं है? क्योंकि ना मेरिट सिस्टम ही नहीं है। रूल ऑफ लॉ का एक जो शाख होती है वो मेरिट होती है। तो जब मेरिट ही ना हो माशरे में, तो उस माशरे के अंदर तो कोई प्रोग्रेस का चांस ही नहीं है। न्यूजीलैंड 50 लाख आबादी है, तकरीबन 50 लाख आबादी है। पाकिस्तान की 23 करोड़ आबादी है। न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम है अभी आ रही है पाकिस्तान,
50 لاکھ کی ٹیم پاکستان کا مقابلہ کر سکتی ہے, ہندوستان کا مقابلہ کر لیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا بہترین میرٹ سسٹم ہے جو ٹیلنٹ اوپر لے آتا ہے. ملک وہ آگے جاتا ہے جس کا ٹیلنٹ اوپر آتا ہے. تو جب ایک ملک کے اندر ایک سسٹم ٹیلنٹ کو اوپر ہی نہیں آنے دیتا تو بیسٹ ٹیلنٹ ملک سے باہر ہے. آج آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح کے کوالٹی کے پاکستانی آج پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہر فیلڈ میں. صرف جو 10 آپ یہ سوچیں کہ 10 جو ٹاپ امریکہ میں پاکستانی امریکن بزنس مین ہیں, جو 10 ہم آئی ایم ایف سے $6 ارب کے پیچھے گھٹنوں کے اوپر ان کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں. $6 ارب کے پیچھے 10 پاکستانیوں کا $25 ارب ویلتھ ہے, ورتھ ہے $25 ارب. جو 16,000 پاکستانی ڈاکٹر امریکہ میں, ان کی ورتھ نیٹ ورتھ $200 ارب ہے. ہمارے صرف جو 20,000 پاکستانیوں نے جنہوں نے زمین جنہوں نے پراپرٹی لی ہوئی ہے دبئی میں, 20,000 پاکستانیوں نے $10.4 ارب کی پراپرٹی لی ہوئی. تو ملک غریب ہے, پاکستانی امیر ہے, اور اس کی وجہ صرف یہ کہ رول آف لا نہیں. طاقتور طبقہ قانون سے اوپر ہے, باقی لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. جو طاقتور ہے وہ قتل کر کے بھی بچ جاتا ہے. جنہوں نے میرے پہ گولیاں چلائی میں ایف آئی آر نہیں ان کی کٹوا سکا, ایکس پرائم منسٹر. اور پھر جو جے آئی ٹی بنی, ہم پنجاب کی گورنمنٹ میں ہیں, ہماری گورنمنٹ تھی تب پنجاب میں, ہماری پولیس تھی. جے آئی ٹی ہم پنجاب کے اندر اپنی گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے ہم صحیح معنی میں ہمیں انہوں نے تفتیش کرنے نہیں دی. انہوں نے سیبوٹاج کر دیا. جو ریکارڈ تھا جے آئی ٹی کا وہ سیبوٹاج کیا. تو اگر میرے سے یہ ہو سکتا ہے, سوچے عام آدمیوں سے کیا ہوتا ہوگا. جو عام ہمارا آدمی ہے وہ جکڑا ہوا ہے تھانہ کچہری پٹواری کی پالیٹکس پہ دیہات میں. وہی جاتا ہے انگلینڈ امریکہ جاتا ہے یورپ جاتا ہے. وہ کیوں اوپر چلا جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں کوئی قبضہ گروپ نہیں ہے, رول آف لا ہے. وہاں کوئی طاقتور کمزور کی زمین پہ قبضہ نہیں کرتا, کیونکہ قبضہ گروپ تو کمزور کی زمین پہ کرتا ہے. لیکن وہاں کمزور کو تحفظ ہے, قانون ہے وہاں. جب حضرت ابوبکر, حضرت عمر اور جب حضرت علی خلیفہ بنے, سب نے پہلی سٹیٹمنٹ دی کہ ہم طاقتور اور قانون کو, طاقتور اور کمزور کو قانون میں ایک برابر رکھیں گے, طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے, انصاف قائم کریں گے. پہلی مشن سٹیٹمنٹس تھی ان کی. اور اس لیے مسلمان آزاد ہو گئے, اور وہ آزاد لوگوں نے ایک عظیم دنیا کی سپر پاور بن گئے. تو ہمارے سامنے تو رکاوٹ ہی ہے. یہ تو جو پارٹیز ہیں یہ چوری کر کے NRO لے لیتی ہیں. کبھی سنا آج تک کسی یورپ امریکن کسی سسٹم میں کسی کو NRO ملا؟ آپ پبلک کا پیسہ چوری کریں, کوئی دنیا کا مہذب معاشرہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. پرائیویٹ چوری معاف کر دے گا, پبلک کا پیسہ کبھی معاف نہیں کرے گا. یا پہلے NRO لے گئے 2008 میں, اور اب پھر NRO لے گئے. NRO کا مطلب یہ کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے تقریباً کہا تھا کہ جب ایک قوم طاقتور مجرم کو سزا نہیں دیتی اور کمزور مجرموں کو سزا دیتی ہے, وہ تباہ ہو جاتی ہے. یہ آپ کے سامنے وہ جو انہوں نے 1500 سال پہلے بات کی تھی آپ کے سامنے ہے. کیونکہ چھوٹا چور نقصان نہیں پہنچاتا اتنا. پٹواری وغیرہ یہ جو چوری کرتے ہیں یا تھانے دار, وہ کیا کر لیں گے؟ زیادہ زیادہ ایک گاڑی لے لیں گے. جتنا بھی چوری کریں گے وہ ملک میں پیسہ رکھے گا. یہ اتنی بڑی چوری کرتے ہیں کہ ان کو پیسہ باہر بھیجنا پڑتا ہے. تو پہلے چوری کا نقصان, بڑی چوری کا, پھر جب پیسہ باہر بھیجتے ہیں, ڈالرز دے کے پیسہ باہر بھیجتے ہیں, تو ڈالر اینڈ میں کم ہو جاتا ہے, ڈالر اوپر چلا جاتا ہے, روپے کی قیمت گرتی ہے, مہنگائی آ جاتی ہے, غربت بڑھ جاتی ہے. یہ ہمارے ملک پہ نہیں, یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر یہی مسئلہ ہے. نائجیریا تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہوا ہے, سب سے زیادہ تیل ہے افریقہ میں, اور غربت بھی ہے.
کیونکہ وہاں بھی وہ بڑے بڑے جو چور ہیں وہ ڈاکو ہیں ان کو نہیں پکڑ سکتے, وہ سارا پیسہ چوری کر کے باہر بھیج دیتے ہیں. تو ہمارا مسئلہ اور آپ سب کے لیے, کیونکہ آپ وہ کمیونٹی ہیں جو یہ سمجھتی ہیں, آپ قانون دان ہیں, آپ کو سمجھ ہے اس چیز کی, آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اب موومنٹ چل رہی ہے رول آف لا کی, اس کے یہ رکے گی نہیں ابھی, کیونکہ یہ جدوجہد ہے, یہ جہاد ہے. انصاف جو ہے, ابھی آپ نے اور زندہ ہونا ہے انشاءاللہ, اس سے زیادہ میں آپ کو سنتا ہوں. ابھی ساری انرجی یہی نہ ختم کر دے, روزے میں ویسے کم ہوگی, چور میں جا کے کر دیں گے. ابھی میری بات سنیں, آگے بھی آپ کے امتحان ہیں, کیونکہ اس وقت ایک بڑا تکڑا مافیا اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں آنے دے رہا. انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے. یہ جو بھی 90 دن کے اندر جو سپریم کورٹ کو ہم داد دیتے ہیں آج سپریم کورٹ کو اور چیف جسٹس کو, ہر قسم کے پریشر کے باوجود, پریشر ایک دو مافیاز کی, دو پارٹیز جو الیکشن سے بھاگے ہوئی ہیں, ان کا پریشر ایک تھا. ہم داد دیتے ہیں اپنے چیف جسٹس کو کہ وہ پریشر برداشت کر گیا. قدم بڑھاؤ چیف جسٹس, ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھاؤ چیف جسٹس, ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھاؤ چیف جسٹس, ہم تمہارے ساتھ ہیں. بڑھاؤ چیف جسٹس, ہم تمہارے ساتھ ہیں. وزیر اعظم, وزیر اعظم, وزیر اعظم, وزیر اعظم, تیرا ایک اشارہ, تیرا ایک اشارہ, سنیں, میں ذرا آخری دو باتیں آپ کے سامنے کر دوں. سننے بھائی بات, اس وقت انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے ابھی بھی الیکشن نہ کرنے کی, یہ پوری کوشش کریں گے. تو اس لیے آپ سب کو تیاری کرنی چاہیے. ہمیں سب کو سڑکوں پہ اس لیے نکلنا پڑے گا کہ یہ جو قانون کی حکمرانی کا اصل میں مقصد ہوتا ہے آزادی. حقیقی آزادی جو ہوتی ہے وہ آتی ہے انصاف سے. فنڈامنٹل رائٹس جب آپ کے ایک ملک کا نظام ان کی حفاظت کرتا ہے تو لوگ آزاد ہو جاتے ہیں. ابھی بس کرو. دیکھو نعروں سے آزادی نہیں ملتی, آزادی کوئی پلیٹ میں پکڑا کے نہیں دیتا, جدوجہد کرنی پڑتی ہے. اور اس کے لیے حقیقی آزادی کے لیے انشاءاللہ ہم نے پوری طرح جدوجہد کرنی ہے. اور آپ سب نے مل کے, اور سب وکیلوں کو, آئی ایل ایف آپ کا کام ہونا چاہیے, باقی بھی شداب باقی لوگ وکیلوں کو ملائیں, کیونکہ سارے وکیل آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. ان سب کو ملا کے آپ کو یہ جو مافیاز ہیں, وکیلوں میں بھی مافیا ہے, مافیا کیسا پیسہ چل رہا ہے, پیسہ چل رہا ہے, تو آپ کو تیار ہونا پڑے گا, نظر رکھنی پڑے گی. ابھی بھی الیکشن سے نکلنے کی کوشش کریں گے, اور ہم نے ان کو الیکشن سے نکلنے نہیں دینا. یہ جو آپ کو پتا نا, ہم جب چھوٹے میں جب کرکٹ کھیلتا تھا بچپن میں, تو جب ایسی بھی روندو ٹیمیں آتی تھی, جب وہ جب ہارنے لگتی تھی نا, وہ مٹی اٹھا کے بھاگ جاتے تھے. تو اب یہ بھی مٹی اٹھا کے بھاگ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں واپس آؤ کھیلو بینچ, بھاگ رہے ہیں. ہم نے ان روندوں کو بھاگنے نہیں دینا, الیکشن کروانا ہے. تو میں آپ کا پھر سے آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جس طرح ہم سپریم کورٹ کے باہر نکلے اور چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہوئے, سب کو میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں.
वकास हमजद हमारे सोशल मीडिया के लड़कों को पकड़ लिया, अली अमीन को गंडापुर को पकड़ लिया, तो हमने सबने तैयार रहना। उससे पहले मेरा जो सिक्योरिटी इंचार्ज था इफ्तिखार गुमन, उसको पकड़ लिया। उससे पहले मेरा वो एक उसको उठा के ले गए, जो मेरा बनी गाला में वो घर देखता था, उसको उठा के ले गए। खलसामे को उठा के ले गए, अजहर मशवानी को 7 दिन के लिए गायब कर दिया। तो ये जो इस मुल्क के अंदर जंगल का कानून है, इसके खिलाफ हमने सबने जहाद कर ली। जंगल का कानून है, जब चाहे जिसे पकड़ ले और जो मर्जी किसी से कर ले, उनको डर ना हो, कानून का कोई इनको फिक्र ना हो, क्योंकि कानून से ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये है हमारी जंग, और इंशाल्लाह सबने मेरे साथ मिलकर इंशाल्लाह कामयाब होंगे। सबसे पहले ये अल्लाह पाकिस्तान को सुने, हमारा मुल्क वाहिद मुल्क था जो इस्लाम के नाम पे बना था, जिसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हम सब दुआ करें कि अल्लाह पाकिस्तान को मदीना के रियासत के असूलों पे एक अजीम कौम बना, आमीन। हम दुआ करें कि अल्लाह पाकिस्तान में अदल और इंसाफ कायम कर, और हम ये दुआ करें कि हमारे मुल्क में कोई भूखा ना सोए, और आखिर में दुआ करें कि इंशाल्लाह वो पाकिस्तान बने जब बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आए, आमीन।